ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی یقین دہانی۔ ایرانیوں کے دل ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، دونوں برادر ممالک کی دوستی ہمالیہ سے بلند، وقت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ایرانی صدر کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اساتذہ اور طلبہ سے خطاب۔ قوموں کی برادری میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ وقت کی ضرورت قرار، مہمان صدر کا لاہور میں جلسہ کرنے کی خواہش کا بھی اظہار۔ خطے میں امن کے لیے مسئلہ فلسطین کے حل پر زور۔ ایرانی صدر اور خاتون اول سے لاہور میں گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اہم شخصیات کی ملاقاتیں۔ گورنر ہاؤس میں ظہرانہ دیا گیا، روایتی دیسی کھانوں سے تواضع۔ مریم نواز کا ایران کے ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے اقتصادی منصوبوں پر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ صنعتی اور زرعی ترقی کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے میں ویلیو ایڈڈ لائف سٹاک مارکیٹ اور ماحول دوست گرین انرجی سیکٹر میں ایرانی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ ایرانی صدر اور خاتون اول کا پرتپاک استقبال پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ لاہور میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر حاضری، قبر پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ مہمان صدر نے علامہ اقبال کی شاعری کو پاک ایران تعلقات میں پل قرار دے دیا۔ لاہور پہنچنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے ایئرپورٹ پر خیر مقدم۔ ایرانی صدر کی آمد پر لاہور میں آج عام تعطیل رہی، شہر بھر میں خیر مقدمی بینرز۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو کراچی یونیورسٹی کی جانب سے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مہمان صدر کو اعزازی سند عطا کی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی گورنر سندھ سے ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر کی کراچی میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری، مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ اعلیٰ سطح ایرانی وقت کی آمد پر کراچی میں عام تعطیل، سرکاری و نجی دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ مخصوص روٹس پر موبائل فون سروس صبح 8 بجے تک معطل رہے گی، پی ٹی اے کا اعلان۔ امریکہ کی پاکستان پر پابندیوں کا جائزہ لینے کی تردید۔ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ امریکہ پاکستان کے سب سے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک، پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ممالک کے مفاد میں قرار دیتی۔ پروگرام آتا ہے تو وہ صرف اس سے سٹیبلائزیشن آتی ہے، گروتھ نہیں آ سکتی۔ یہ جو ہم آگے پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت، اس پروگرام سے ہم نے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ۔ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ طویل مدتی پروگرام ضروری اور آخری راستہ قرار دے دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے سے اسی ماہ کے آخر تک قرض جاری کرنے کی امید کا اظہار۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر جون تک 9 سے 10 ارب ڈالر تک کی توقع ظاہر کر دی۔ آئی ایم ایف پلان سے معیشت میں صرف استحکام آتا ہے، نمو نہیں۔ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی سے خطاب میں واضح کر دیا، ترقی کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانے پر زور۔ پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر قسط کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس 29 اپریل کو ہوگا۔ مشرق وسطی اور وسط ایشیائی ممالک کے لیے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر نے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کی نوید سنا دی۔ وزیر اعظم کا ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس، چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور متعلقہ تمام افسران کو معطل کر دیا۔ انکوائری کا حکم، قومی خزانے کے سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کا شکار ہیں، کسی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں کی جائے گی۔ شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ وزیر منصوبہ بندی نے سعودی عرب کی جانب سے جلد 5 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی نوید سنا دی۔ امارات، قطر اور کویت سے مذاکرات جاری۔ احسن اقبال کی سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر معاشی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی درخواست۔ کوئی پیغام آیا ہے، نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے، نہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پیغام آیا ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی، نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا، نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشپ کے پاس آیا ہے۔ تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے، ہم آپ کو اطلاع دیں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید کر دی۔ کسی جانب سے مذاکرات کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ضمنی انتخاب کے نتائج پر حیرت کا اظہار کیا۔ بیرسٹر گوہر کا جمعے کو ملک بھر میں پرامن احتجاج کا اعلان۔ کا بہت ڈھنڈورا پیٹا گیا، بڑی بات کی گئی۔ اس الیکشن نے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس پہ بھی جو شک و شبہات تھے اس کو ختم کر دیا ہے۔ نفرت کا، منافقت کا
اور جھوٹ کا بیانیہ وہ مسترد ہو چکا. وفاقی وزیر اطلاعات کا ضمنی انتخابات میں مبینہ نفرت اور جھوٹ کا بیانیہ دفن ہونے کا دعویٰ. جیل میں بیٹھا شخص تنہائی کا شکار ہو گیا. میڈیکل رپورٹ میں بھی ثابت ہو گیا کہ بشرا بی بی ٹھیک ہیں. سوشل میڈیا پر ان کی صحت سے متعلق جھوٹی مہم چلائی گئی. عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس. پمس کے ڈاکٹروں نے بشرا بی بی کو مکمل فٹ قرار دے دیا. کھانے میں احتیاط کا مشورہ. کارڈیولوجسٹ سے معائنہ کرانے کی تجویز دے دی. بشرا بی بی کی تازہ ترین رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال. بشرا بی بی کو تیزابیت اور سینے میں تکلیف کی شکایت ہوئی تھی. 4 دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے جو کہ شاید جلد بازی میں یا کسی کی انگزائٹی پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے اس سے یا ایون عدالتی احکامات سے بھی اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا لاپتہ افراد کے مسئلے کے سیاسی حل پر زور. لاپتہ افراد کا معاملہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ لاپتہ افراد جیلوں میں قید نکلے. گوادر حملے میں بھی مسنگ پرسنز ملوث تھے. اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس. 6 ججز کے خط کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ختم. چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے والے 6 ججز شریک ہوئے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کیس سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جمعرات کو کراچی رجسٹری میں سماعت کریں گے. وفاقی حکومت، چیف سیکریٹری، وزیر اعلیٰ، ڈی جی رینجرز اور آئی جی کو نوٹسز جاری. شہر بھر میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق رپورٹ طلب. خیبر پختونخوا حکومت کا مختلف کاروبار پر فکس ٹیکس لگانے کا فیصلہ. بیوٹی پارلر، شادی ہال، پراپرٹی اور ٹوبیکو کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. کاروبار کے حجم اور سائز کا جائزہ لے کر ٹیکس عائد کیا جائے گا. ٹیکس چوروں کی نشاندہی کرنے والوں کو انعام دینے کا اعلان. سونا 7,800 روپے سستا. فی تولہ قیمت 2,40,900 روپے ہو گئی. 10 گرام 6,687 روپے کمی سے 10 گرام سونا 2,06,533 روپے کا ہے. غزہ پر اسرائیلی بمباری کو 200 روز مکمل. 34,083 فلسطینی صہیونی دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گئے. 24 گھنٹے میں مزید 32 فلسطینی شہید. نصر اسپتال سے بھی مزید 3 اجتماعی قبروں سے 35 لاشیں برآمد. اسپتال سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 310 ہو گئی. 200 روز میں اسرائیل قتل و غارت کے علاوہ غزہ میں کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکا. دشمن کو ہزیمت اور شکست کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ترجمان القسام بریگیڈ ابو عبیدہ کا پیغام. فلسطینی مجاہدین گروپس کا خاتمہ جھوٹ قرار دے دیا. ملائیشیا میں نیوی کے 2 ہیلی کاپٹر فضا میں آپس میں ٹکرا گئے. حادثے میں عملے کے تمام 10 افراد ہلاک ہو گئے. تباہ ہونے والی ہیلی کاپٹر پریڈ کے لیے ریہرسل کر رہے تھے. پاکستان کے مختلف حصوں میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی. مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل رات پاکستان میں داخل ہوگا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارش اور ژالہ باری کا سبب بنے گا. سندھ میں جمعرات اور جمعے کو آندھی چلنے اور ہلکی بارش کا امکان. پاکستان اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیموں کی چوتھے T20 کے لیے تیاریاں. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کی پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. چوتھا T20 جمعرات کو کھیلا جائے گا. کراٹے کامبیٹ میں بھارتی حریف کو ناک آؤٹ کرنے والے پاکستانی فائٹر شاہزیب رند کوئٹہ پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر محکمہ کھیل کے حکام نے استقبال کیا. شاہزیب رند نے پاکستان کی نمائندگی اپنے لیے باعث فخر قرار دے دی. اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں ٹاپ کی 2 ٹیموں کے درمیان ٹکر کا مقابلہ. ریال میڈرڈ نے بارسلونا کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دے دی. فاتح ٹیم نے مقابلہ 3-2 سے اپنے نام کیا. میئر کراچی کا شہر کے 100 سے زائد کھیل کے میدانوں پر قبضے کا اعتراف. مرتضی وہاب نے ڈومنیو سے گفتگو میں میدانوں سے قبضہ ختم کرنے کا عزم ظاہر کر دیا. ٹنڈو باغوں کے نواحی گاؤں بھاول کھوسا میں گورنمنٹ اسکول کی عمارت خستہ حالی کا شکار. کھنڈرات کا منظر پیش کرتی عمارت میں کھڑکیاں ہیں نہ ہی دروازے. اکثر و بیشتر چھتوں سے پلستر گرنے سے بھی بچے خوف میں مبتلا. فرنیچر نہ ہونے سے بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور.